ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اصلاً اور براہ راست عہد اول کے مسلمان صحابہ کرام پر اور طبعاً اور ضمناً دنیا کے تمام مسلمانوں پر اپنا احسان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ ہی ہے، وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، مبعوث کیا. امیوں میں انہی میں سے، امی کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ. مراد اس سے یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی کتاب، آسمانی کتاب اور آسمانی ہدایت، کسی رسول کی تعلیم کا بقایا پوری شکل میں صاف ستھرے انداز میں موجود نہیں تھا. اس معنی میں انہیں امی کہا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں، معنی میں یہ شامل ہے. تو ایسے امیوں میں اللہ نے انہی میں سے یعنی ایک رسول امی کو بھیجا. اس رسول نے آ کر کیا کیا؟ اس رسول کو وہ جانتے تھے، ان کے نام و نسب کو، اخلاق کو، سچائی کو، امانت داری کو. ان کی زندگی کا ہر معاملہ مخاطبین اور اس سماج کے لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح صاف ستھرا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی جانتے تھے، آپ کے اخلاق اور کردار کو جانتے تھے، آپ کی سچائی سے واقف تھے. ایسے رسول کو بھیجا. اب اس رسول پر اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، تبھی تو رسول بنے. وحی نازل فرمائی، یتلو علیہم آیاتی. اب رسالت ملنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، جس میں ہدایت ہے، جس میں گمراہی اور باطل سے بچاؤ کا نسخہ ہے، جس میں انسان کے جنت تک پہنچنے کی نشاندہی ہے اور ان کی ظاہری باطنی بیماریوں کا علاج ہے. واضح احکامات پر مشتمل ان آیات الہی کی تلاوت کرتے. یہ رسول کا پہلا کام کہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنانا. وَيُزَكِّيهِمْ. دوسرا کام کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. کن چیزوں سے تزکیہ؟ صفائی، دل کی بیماریوں کا علاج. شرک، کفر، نفاق اور دل کے دیگر امراض جو اخلاقی، شہوانی اور دوسرے چیزیں ہیں، ان سے دل کو صاف کرنا اور جسم اور اخلاق کو بھی گندگیوں سے صاف کرنا، برے اخلاق سے نکال کر اچھے اخلاق کی اچھائیوں کی تعلیم دینا. وَيُزَكِّيهِمْ. ان کا تزکیہ، آیت کی تلاوت کے بعد تزکیہ، یہ نبوی اصلاح کا طریقہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور انہیں الکتاب اور الحکمہ، الکتاب سے مراد واضح قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا بتایا وہ سنت ہے. آپ کو امت کو الکتاب اور الحکمہ یعنی قرآن اور سنت کی ایک تشریح کرتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین کی صحیح سمجھ ان کو سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. یہ نبی کا کام ہے. تلاوت آیات، تزکیہ، برے اخلاق اور گندگیوں سے صاف کرنا. نمبر 3، تعلیم دینا الکتاب اور الحکمہ کی. اللہ نے اگلا جملہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے اللہ کے نبی کی آمد
اور آپ کے ان کاموں سے، ان تعلیمات سے پہلے کیا حال تھا؟ لفی ضلال مبین، کہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. قرآن کے سیاق پر غور کیجئے، تھوڑا سا دماغ لگائیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تھے. اس کا مطلب جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پہلے گمراہی میں تھے، اب وہ گمراہی میں نہیں ہیں. یہ تمام صحابہ کرام کے ایمان اور ہدایت کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اب ہدایت پر ہیں. پہلے گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ایک بات. دوسری چیز کہ پہلے گمراہی میں تھے، اب ہدایت پر آ گئے. کیسے آ گئے؟ رسول اور اس کی تعلیم کی وجہ سے. رسول نے کیا کیا؟ تلاوت آیات، تزکیہ، الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم. اس کا مطلب اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں اصلاح ہو، لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جائیں، کفر، شرک، نفاق اور برائیوں سے نکل کر ایمان، اخلاص، سچائی کی طرف آ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے اسی طریقے کو اور اسی منہج کو اختیار کیا جائے. اس قرآن کی اس آیت کو بنیاد بنائیے اور پھر اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کی ہمارے سماج معاشرے کو کتنی شدید ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہو. دونوں جواب اس ایک آیت میں اللہ کے کلام میں موجود ہے. ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے. جیسے اب ہم جائزہ لیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صحابہ کرام کے پاس ایمان کے اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے آنے سے پہلے کیا حال تھا. جہالت اور جاہلیت کا دورہ، عقائد کا بگاڑ ہر طرح سے، بت پرستی، اصنام اور اوثان کی پرستش کرنا، شخصیات کی پرستش کرنا، انبیاء، اولیاء، صالحین سے مدد مانگنا، ان کو وسیلہ سمجھنا، اس طرح عقائد کی ساری برائیاں، غیر اللہ کے نام کی دوسری بہت ساری عبادات کرنا، یہ عقیدے کی خرابیاں. اور پھر اس سماج اور معاشرے میں ویسا ہی تھا کہ طاقتور کمزور کو شکار بناتا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی، ظلم اور زیادتی، لوگوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں، عورتوں پر مظالم کی انتہا، بچوں، کمزوروں پر انتہائی درجے کے ظلم و ستم کا روا رکھا جاتا. جاہلیت کے اس معاشرے کا نقشہ آپ بار بار سنتے اور پڑھتے رہے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 23 سالہ زندگی میں، دور نبوت میں، آپ نے پورے سماج اور معاشرے کی کایا پلٹ دی. یہ تاریخ انسانی کا ایک معجزہ ہے، عجوبہ ہے. دنیا میں کسی شخصیت کی تعلیم و تربیت سے اس طرح کا نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہوا. اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے کہ اگر ہم سماج کی اصلاح چاہتے ہیں تو وہ طریقہ کار، وہ مواد، وہ عناصر اور اسلوب اختیار کیا جائے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. اب آج کا ماحول دیکھیے، کون سا بگاڑ اور فساد نہیں ہے. جاہلیت اور جہالت کے کون سے اثرات آپ دیکھیے کہ جہالت اور جاہلیت کے ماحول میں جن جن چیزوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے، یہ جہالت ہے، کوئی ایسی ایک چیز بتائیے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں نہ ہو. قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے، دینداری کا دعویٰ کرتے ہوئے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم دیندار وندار ہے نہیں، یہ اپنے آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں، بڑے دیندار ہیں کچھ چیزوں پر عمل کر کے. ورنہ جائزہ لیجئے، تفصیل کے بغیر صرف اشارہ کہ عقیدے میں وہ توحید کا عقیدہ ہو، رسالت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کے حقوق ہوں، آخرت پر ایمان و عقیدہ اور اس کے تقاضے ہوں، دیگر ایمانیات کے معاملات ہو، جنت اور جہنم. جانتے سب ہیں ہم، مانتے کچھ بھی نہیں. کون سی خرابی ہے عقائد کی، ایمانیات کی، جو آج مسلم سماج، اور کفار و مشرکین کی بات چھوڑیے، جو آج مسلم سماج میں نہیں پائی جاتی. غیر مسلموں کی طرف سے ہم یہ بحث کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، معلومات بگھارتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت کہ یہود و نصارہ کا یہ ایجنڈا ہے. تعلیم و تعلم کے ذریعے سے ہمارے دین کو، ہمارے اخلاق کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے. میڈیا کے ذریعے سے جرائد، اخبارات، اور اب تو موبائل ہے، نیٹ ہے، ہر شخص کی جیب میں موبائل اور وہ چیزیں ہیں. اور جو پست اور انحطاط والی بگڑی ہوئی قوم ہے، اس کے افراد ہیں، وہ اس سے ان چیزوں کو استعمال کرتے، ان چیزوں میں اس کا استعمال کرتی ہیں جو اخلاق اور دین کو تباہ کرنے والی ہیں.
یہ معاملہ دیکھ لیجئے حلال حرام کا، حلال حرام کا معاملہ. کون سی حرام چیز ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ کسی سماج میں کوئی حرام کام، منکر اور برائی کا ارتکاب کرے، کچھ لوگ کریں، یہ تشویش کی بات ہے، بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات وہ ہے جو آج ہمارے سماج میں ہے. وہ کیا کہ حرام اور منکرات کا اتنا دور دورہ، اتنا چلن ہو گیا ہے کہ اب اس کا تصور انتہائی کم سے کمتر ہوتا جا رہا ہے. اس کی قباحت، تصور سے مراد اس کی قباحت اور شناعت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، تنازل کا شکار ہے. پہلے ایک چیز سماج اور معاشرے میں برائی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اب کہتے ہیں کہ چلتا ہے. ہاں، کتنے واقعات ہم سنتے تھے پہلے ہماری مسلم بچیوں کے انحراف سے متعلق، کسی غیر مسلم سے اس کا تعلق اور پھر دین بدل دینا. کچھ سالوں پیشتر تک ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. اگر کوئی ایک آدھ واقعہ لاکھوں میں ہو جائے تو یہ انتہائی قباحت کی بات اور بے غیرتی کی بات مانی جاتی تھی، اور اس گھر اور اس ماحول کے بارے میں انتہائی برا تصور قائم کیا جاتا تھا. آج کیا حال ہے؟ ہمارے سماج میں جہاں کھلے عام یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مسجد میں خواتین نہیں جا سکتی، وہاں گندے مقامات پر جانے کے لیے کھلا ماحول ہے. ابھی ایسے واقعات اور حادثات اتنے شدید ہو رہے ہیں، اخلاقی بگاڑ، کیسی کیسی کلپس چل رہی ہیں، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں. کل دوستوں نے کچھ ایسی خبر بتائی جس کا ذکر کرنا میں خطبے میں شرمناک سمجھتا ہوں. انتہائی افسوسناک، شرمناک اور خطرناک باتیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کی خواتین اور مسلمان نوجوان کس راستے پر جا رہے ہیں. اخلاقی خرابی، پھر اس کے بعد نشے کی لت. نشے کے معاملات میں چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان جب نشے کی لت کا کوئی شکار ہوتا ہے تو کام دھندہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر رجواڑے کم پڑ گئے. تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ نوابیاں ختم ہو گئی، راجے رجواڑے نشے اور عیاشیوں میں کھپ گئی، ختم ہو گئی. تو ہماری پراپرٹیز کیا معنی رکھتی ہیں؟ اور جب پیسے نہیں ہوتے تو کوئی چوری کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے. ہمارے یہاں قتل کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. گزشتہ ہفتہ میں نے خطبہ دیا اس تناظر میں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ناپسند کرنا، بغض رکھنا، نفرت کرنا، یہ کفر میں سے ہے. لا الہ الا اللہ اور ایمان کو توڑ دینے والے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے کہ اگر ہم اللہ رسول، وہ فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، اگر یہ معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے اور ہم اس سے نفرت کریں، اسلام سے باہر ہو جائیں گے. اب اس تناظر میں میں نے کہا کہ داڑھی ہے، ہاں کوئی سنت ہے، مسلک کی بنیاد پر کوئی مخالفت ہے، اس مخالفت میں اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو سنت سے ثابت شدہ چیزیں ہیں اس سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ چیز کرے تو مسجد میں نہیں آ سکتے. سماجی بنیاد پر حصہ بقرہ اور وراثت کا معاملہ ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بات پسند نہیں آتی کہ مجھ کو یہ حق ملے اور میری بہن کو، بیٹی کو، گھر کی بچی کو یہ ملے. دیتے ہی نہیں ہیں. دیندار گھرانوں میں کئی پیڑھیاں گزر گئی، حصے بکرے ہوئے ہی نہیں ہیں. یہ دینداری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین اور تعلیم آپ کو پسند نہیں ہے، اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے، کرنا ہی نہیں چاہتے. دینداری کا دکھاوا بہت ہے، دینداری ہے وہ نہیں. ایسے ہی میں نے 4 شادی کی بات کی، 2 3 4 شادیاں کرے، فن کے حرمات، اسی پر میں نے خطبہ دیا. آج ہمارے سماج میں بیوائیں مسئلہ ہیں، مطلقہ عورتیں مسئلہ ہیں. گھر نہیں بنتا، بگاڑ نہیں کرتے، میاں بیوی اس لیے بعض مرتبہ طلاق نہیں لیتے کہ اگر طلاق لے لیا تو اب آگے کیا ہوگا، دوسری شادی نہیں ہو سکتی. دوسری شادی کا راستہ ہم نے بند کر رکھا ہے ہندوؤں کی طرح. غیر مسلم کلچر کا اثر ہے ہمارے اوپر. اللہ نے جس چیز کی اجازت دی، رسول نے جس پر عمل کیا، انبیاء کی عام سنت، خلفاء اور صحابہ میں عام، ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے. لوگ خبریں دیتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسری تیسری شادی کر لی تو خواتین اس پر ایسے ذکر کرتے ہیں، لوگ ذکر کرتے ہیں جیسے گناہ کیا، غیر شرعی کام کیا. مقصد اور وہ غلط ہو تو الگ بات ہے، لیکن شریعت کی بنیاد پر ہمیں یہ گوارا ہے. میں بھائی کہتا ہوں کہ اتنا پست ہو گیا ہے ہمارا مزاج، سوچ، فکر کہ اللہ نے جن چیزوں کو جائز کیا ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کے لیے راہیں رکاوٹیں بناتے ڈالتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کو کھلا چھوڑ دیا. ہمارے ہاں سماج میں لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لینے کو بہت بڑی بے عزتی اور عار سمجھتے ہیں، جس کو اللہ نے مستحقین کے لیے حلال کیا، خالص مال.
اوساخ الناس وہ ان کے لیے ہے میل کچیل جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جن کا حق ہے، ان کے لیے خالص ہے. یہ ہم کہ ہمارے لیے عیب کی بات. لیکن سود کا لینا دینا کوئی بات نہیں، کمیشن خوری کوئی بات نہیں. اور کمیشن خوری اور پیسے کی بھوک تو اب ایسی ہو گئی ہے کہ کس معاملے میں حلال حرام کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کون محفوظ ہے. طبی شعبہ، ڈاکٹر جو خدمت کا ایک شعبہ تھا آج کمائی کا سب سے بڑا شعبہ ہے. ہمارے یہاں بڑے ہاسپٹلز بن رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں واللہ عالم میں نہیں جانتا، سود کے پیسوں کا استعمال، خوب پیسے بھر کے ڈاکٹر بننا، خوب سودی قرضے لے کے دواخانے بنانا. تو اب لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، سر میں درد ہے اپینڈکس کا آپریشن کر رہے ہیں، فلاں چیک اپ، فلاں خرچہ. ایک آدمی اگر دواخانے کا رخ کر لے تو اسے اپنی پراپرٹیز کا کچھ حصہ بیچنا پڑتا ہے. متوسط اور غریب طبقے کا بہت برا حال ہے. تعلیم، خدمت کا حال، یہاں تعلیمی مافیا بیٹھ گیا. لیڈران، دنیا دار اور تجارت پیشہ مزاج لوگ جو ہیں وہ علم کی فضیلت تو بیان کرتے ہیں لیکن علم کے تمام عناصر سے خالی ہے، عاری ہیں. ایک آدمی اپنے گھر کے سامان کو بیچ کر داخلہ لے لے، اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمارا بے مروت تعلیمی مافیا اس کے اوپر رحم نہیں کھاتا اور اسٹیج پہ آ کے قوم ملت کی خدمت کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، پھول ہار پہنتا ہے. بڑے خدمت کیا. اگر وہ خدمت ہے تو یہاں پان کی دکان جو لگا رہا ہے، جو کرانہ کی دکان لگایا ہے، اس کو بھی پھول ہار کیجئے کہ قوم کی خدمت کر رہا ہے. وہ بھی تجارت کر رہا ہے، وہ بھی تجارت کر رہا ہے. آپ نے خدمت کون سی کی؟ قوم ملت کو دیا کیا؟ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ہمارے یہاں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں مسلمان، کہاں گئے؟ کون سی خدمت قوم اور ملت کی انجام دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کا کون سا بھلا ہو رہا ہے؟ تو طبی ماحول میں صوفی پوش لٹیرے ہیں. تعلیم کے معاملے میں یہی حال ہے. اب سرکاری اداروں میں جائیں، دوسرے مقامات پر جائیں، کہیں بھی آپ کا پیسے کے بغیر کام نہیں ہوگا. اور عام لوگ مظلوم ہی ہیں؟ نہیں، سب ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے ہیں، سب ظالم ہیں. پیسے کے بغیر ووٹ نہیں دیں گے تو وہ کام کیوں کرے گا؟ آپ کی گٹر صاف نہیں ہوتی، آپ کے شہر کا کام نہیں ہوتا تو آپ شکوہ شکایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے پیسہ تو لے لیا ہے، اب وہ اپنا پیسہ کما رہا ہے. وہ جائز ہے کیا؟ فتویٰ پوچھئے. کون سے مقام پر جہاں آپ کو اختیار ہے وہاں آپ پیسہ لے رہے ہیں، جہاں انہیں اختیار ہے وہ پیسہ لے رہے ہیں. شکوہ کس بات کا؟ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جا کے حرام خوری کرے گا کارپوریشن میں اور فلاں اور فلاں، ہم اس کو ماں باپ سے بڑھ کر خدمت کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر جھگڑے لڑائیاں کرتے ہیں الیکشن کے ٹائم. کون سے دین کی خدمت ہے؟ کون سے دنیا اور آخرت کا خیال ہے؟ اخلاق اور دین کا پاس و لحاظ ہے؟ ان ساری صورتحال کا میں کس معاملے پر بولوں؟ بعض لوگوں نے کہا نشے کے معاملے میں جو ہو رہا ہے، ایک چھوٹے بچے نے اپنے نانا اور فلاں کا قتل کر دیا، پیسہ مانگا نہیں ملا، اس کے اوپر حملہ کر دیا. یہ کیا؟ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہماری بچیاں غیر مسلم سے شادی کر رہی ہیں، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جنسیات کے معاملے میں ہماری بچے ہی نہیں بچیاں بھی غلط راستے پر جا رہی ہیں، نئے آلات خرید رہے ہیں، گندے کام کر رہے ہیں. ہم مطمئن ہیں کچھ مسجد میں آ کر کچھ مخصوص قسم کے فضائل پر عمل کر کے سمجھ رہے ہیں بڑے دیندار ہیں، سارے کاروبار الٹے سیدھے بھی کر رہے ہیں، حرام خوریاں بھی کر رہے ہیں اور جنت ہاتھ سے نہیں گئی، دوسروں کا حق بھی مار رہے ہیں، سفید پوش بھی بنے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ان خرابیوں اور بگاڑ کا معاملہ یہ ہے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، یہ قرآن کی ایک دو آیت بہت کم وقت ہے. اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسے اہل خیر اور نیک لوگ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ہیں. یہ اللہ نے سرزنش کرتے ہوئے کہا سوائے الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان چند لوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دے دی. پچھلی قوم کے لوگوں میں جب برائی اور فساد پھیلا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں لوگ روکتے برائیوں سے؟ لیکن جب ایسا نہیں کیا تو قرآن کہہ رہا ہے، سورہ ہود کی آیتیں ہیں، چند لوگوں نے روکا تو ان چند لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ممن انجینا منہم،
کہ ان میں سے اس قوم کے ان افراد کو جنہوں نے روکا فساد سے زمین میں، ہم نے ان کو نجات دے دی. اس کا مطلب باقی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. ہاں، ان میں سے کیا ہے، الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ. اور جو ظالم تھے وہ اسی کے پیچھے پڑے رہے، اسی میں مست رہے جو ان کو آسودگی دی گئی. ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہمارا آفس، ہم اپنے آپ میں پرسکون ہیں تو اس میں مست ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے پچھلی قوموں کی جو حکایت نقل کی ہے، ہم کچھ نئے نہیں ہیں جو سرکشی اختیار کر رہے ہیں. اور ہمارے سامنے قرآن آئینہ بتا رہا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے تو کیا ہوگا، پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں. تو کہا اللہ نے کہ زمین میں فساد پھیل رہا ہے، روک نہیں رہے ہیں، اور جو ظالمین ہیں ہاں اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں. اللہ نے جس کو جو آسودگی دے رکھی ہے، دولت نعمت عطا فرمائی ہے، اسی میں لگا ہوا ہے مست. میرا گھر، میرا خاندان، میرا کاروبار، میں فلاں، تو اس میں مست ہے. وَكَانُوا مجرمین، اور وہ تھے گنہگار مجرمین. آپ آنکھیں بند کر کے اپنے کاروبار میں بھیڑے ہوئے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں کہ آپ کی بچیاں ایسا کر رہی ہیں، آپ کے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے سماج میں حلال حرام کھایا جا رہا ہے، آپ کے سماج میں اللہ اور رسول کے عذاب کو دعوت دینے کے سارے کام کیے جا رہے ہیں. تو آپ بھی مجرم ہیں، خاموش ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے. دوسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ جیسے لگتا ہے کہ پچھلی قوم کو اور اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا وہ آج کہہ رہا ہے، آج کے ماحول میں بھی فٹ ہو رہا ہے پورا کا پورا 100%. کہ بہت کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ میں اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے کے کاموں میں اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے آگے لپکے جا رہے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. یہ میں نے اتنی لمبی باتیں جو کی ہیں، حالانکہ تفصیل کے روشنی میں دیکھیں تو وہ بھی کم ہے. قرآن نے ایک جملے میں پوری حکایت نقل کر دی کہ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں. میں نے ابھی طبی شعبہ، تعلیمی شعبہ، معاشرتی، اخلاقی، سرکاری ساری باتیں کی، اشارے کیے. یہ ایک جملہ قرآن کا دیکھیے، اس پہ فٹ کیجئے، پوری کتاب اس میں آ گئی. کہا اللہ نے کہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے ان میں سے یسارعون، کہ وہ لپکے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لپک رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فی الاسم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں، حق حقوق اپنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں. ہاں، لبئس ما كانوا يعملون، کتنا برا کام وہ لوگ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے علماء اور مشائخ، یہ جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں، حضرت ابن عباس، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت ڈانٹ پھٹکار والی اور کوئی آیت نہیں ہے. میرے نزدیک حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے بڑی ڈانٹنے والی، پھٹکار لگانے والی قرآن میں اور دوسری آیت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ یہ ربانی لوگ، اب اس کی کئی تشریح کی علماء نے. ربانیین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو دیندار ہیں، عابد زاہد ہیں، نیک لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جو اختیارات رکھتے ہیں علم اور دینی پیشوائی کے ساتھ، جن کے پاس اختیار ہے سماج میں، معاشرے میں، حکومت میں، ایسے ربانی لوگ جو نیک صالح بنتے ہیں اور ہیں بظاہر. والاحبار، احبار حبر کی جمع، اس کے معنی علماء. تو ان کے علماء اور مشائخ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کو روکتے ان کی جھوٹ گناہ کے باتیں کرنے سے، ان قولہم الاسم، گناہ کی بات بولنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کتنی بری چیز ہے جو وہ کرتے تھے. یہاں میں نے عرض کیا کہ یہ پھٹکار ہے علماء کو، احبار اور رہبان کو، مشائخ کو، بزرگوں کو جو دینداری کا چولا پہنے ہوتے ہیں، ان کو اللہ ڈانٹ رہا ہے کہ ان کا کام ہے کہ سماج میں اگر گناہ ہو رہا ہے، ظلم زیادتی ہو رہی ہے، روکنے کی تدبیر کریں، فکر مند ہوں، اور اس کے لیے کوششیں کریں اپنے حد تک. اگر ایسا نہیں کرتے تو نتیجہ ہم رونا رو رہے ہیں. یہاں علماء مشائخ کی بات ہے. آج ہمارے علماء اور مشائخ، میں ایسا مانتا ہوں، ایک بڑا طبقہ، ہمارے یہاں بڑی مصیبت ایک یہ ہے
کہ علماء سو کے بارے میں جب برائیاں بیان کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں سرے سے علماء اور علم کی بے قدری ہونا شروع ہو جاتی ہے. سارے علماء کو ایک خانے میں لوگ رکھ دیتے ہیں. اور جب عقیدت میں آتے ہیں, آنکھ بند کر کے علماء کے پیچھے چلنے والی بات, تو جو الٹی سیدھی باتیں بدعت اور خرافات کی باتیں کر رہے ہیں اس کے بھی پیچھے چلتے ہیں. دونوں افراد و تفرید ہے. دین کے معاملے میں ہم انتہائی غیر سنجیدہ, اس لیے کہ ہم دیندار ہیں ہی نہیں. دین چھو کے نہیں گزرا, دکھاوا ہے. آخرت کی فکر وکر نہیں ہے کسی کو دنیا سے زیادہ. مجھے تو یہی نظر آتا ہے, الا ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء اور مشائخ کی بات ایک طرف, ہمارے سماج میں آج دیکھیے کہ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ گناہ کا کام اللہ ڈانٹ رہا ہے کہ روکتے کیوں نہیں. اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کے فتوے جیب میں حرام خوری کرنے والے لے کے گھوم رہے ہیں. بیمہ کمپنی کے ایجنٹ ہوں, سودی لین دین کرنے والے لوگ ہوں, ان کے پاس علماء کا فتویٰ ہے کہ ہندوستان میں کر سکتے ہیں. حلالہ جس کا مذاق اڑایا غیر مسلموں نے, قانون بنایا اس کی بنیاد پر. اور میں بار بار کہتا رہا, مجھ جیسے بہت سارے لوگ کہتے رہے ہوں گے کہ اسلام کا دفاع نہیں کیا ان لوگوں نے ہمارے یہاں ہندوستان میں. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ نہیں کہا کہ اسلام کا یہ دین جو ہے بالکل سچا پکا اور بے عیب ہے, اس میں حلالے کی گندگی نہیں ہے. ان کے مسلک میں ہے مسلک کا دفاع. مسلک اس پر کوئی حرف آئے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. حنفی مسلک کا ایک حصہ بن گیا, وہ ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ حلالہ کر سکتے ہو. یہ نہیں کہا کہ یہ دین نہیں ہے. حدیث میں اس پر لعنت بھیجی گئی ہے. کتنا بڑا جرم ہے. چھوٹا موٹا مانتے ہیں آپ, انہی کے پیچھے چلتے رہیں اندھے ہو کر. ان تک علماء تک میری بات جائے تو غور کریں کہ آپ چھوٹے موٹے مجرم نہیں ہیں. جس سے آپ کو روکنا چاہیے آپ اس کا فتویٰ دیتے ہو. یہ تو دین کے معاملے میں بات ہے. اگر توحید ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کا رد کر کے وہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں. کل کے درس میں نے بیان کیا, ایک تحریر پڑھی کہ بزرگان دین مزارات اور ان پر جانے کے لیے جو ہے وہ جواز پیش کر رہے ہیں, اور اہل حدیث کو علماء کو رد کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو مشرکین مکہ اور ان کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ بریلویوں پر, قبر پرستوں پر فٹ کر رہے ہیں. فٹ ہوتی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیان کریں. لیکن آواز سجدہ کرایا جا رہا ہے, کلپ آ رہی ہے, اور لوگ دیکھ کر جو ہے خاموش ہیں. غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے. اسلام کے نام پر ہم چپ ہیں. ہم کو ہماری پیشانی پہ بل نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا دین ہے نا, اس کی کیا پرواہ. ہمارے گھر پر کوئی آنچ آئے تو پھر دیکھیے ہم کتنے بہادر ہیں. رشتے کاٹ لیں گے, دشمنیاں مول لے لیں گے, انتقامی کارروائیوں میں قتل تک کر ڈالیں گے. ہو رہا ہے آج سماج میں. اب یہ علماء, ابھی ایک کلپ آئی, کتنا سنگین الزام لگایا گیا. ہو سکتا ہے کچھ حضرات کہیں کہ مجھے یہ بولنا نہیں چاہیے, لیکن کلپ ہے اور اگر حقیقت ہے تو پھر انتہائی سنگین ہے. کہاں تک درست ہے. محمود پراچا صاحب, نام لے کر کہہ رہا ہوں, ان کی کلپ آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے قائدین جو ہیں وہ بابری مسجد کا کیس بھی جان بوجھ کر ہارے, اور گیان واپی والا بھی معاملہ ہارنے والے ہیں. ہارنے کے لیے لڑ رہے ہیں, ملے ہوئے ہیں دوسروں سے, مخالفین سے. کلپ آپ لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی. اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی کہ جان بوجھ کر کراس کوئسچننگ نہیں کی گئی. میں پرسنل لا کا ممبر ہوں, بہت مانے ہوئے اعلیٰ قسم کے وکیل, ان کو کاغذ نہیں دکھایا جاتا, مشورہ نہیں کیا جاتا, اور میل جول رکھا گیا ہے. جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے. اگر یہ الزام صحیح ہو, معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں, اللہ کرے غلط ہو, اگر صحیح ہو تو کتنی سنگین بات ہے, کتنا خطرناک معاملہ ہے. اور یہ ہوتا ہے, ہمارے قائدین بکتے ہیں. جو ہم اغیار کی سازش کی بات کرتے ہیں نا, اب تو حکومتوں میں ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو عالمی طاقتوں کے مہرے ہیں. حکومت کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, نصاب تعلیم کے ذریعے سے, کلچر کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے, ہر ذریعے سے اسلام اور مسلمان جو ہے نرغے میں حملے ہو رہے ہیں. شبہات کے فتنے میں ہم نے جو بیان کیا, ہمارے دروس کے سلسلے چلے, 18-20 دروس اس پر ہوئے ہیں الگ الگ ٹاپک پہ, اور وہ دیتے ہیں کہ یہ ٹاپک پر بولا جائے. ہمارے یہاں علی اصغر انجینئر آیا, صحابہ کرام کو اور امہات المومنین کو نشانہ بناتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی پیدا ہو گیا؟ اس کو کئی لاکھ لوگ لائک کرتے ہیں, ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں ابھی ایک کلپ دیکھی میں نے, راشد ساز علی گڑھ کا منکر حدیث,
وہ کہتا ہے بخاری مسلم کو اگر یہ حق ہے کہ وہ راویان حدیث پر ایسا ایسا کہے تو آج کو بھی یہ حق ہے. عالمانہ شان میں لوگوں کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں, زبان اچھی, لوگ سمجھتے ہیں بڑے علم والے, انتہائی جاہل. آج بھی اگر کوئی فن کا ماہر ہے تو اس کو بھی حق ہے. کس نے کہا کہ صرف بخاری مسلم کو حق تھا؟ فنی اعتبار سے سب کو حق ہے. علامہ البانی پیدا ہوئے, وہ اس مہارت کے حامل تھے, انہوں نے بھی صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا اور دنیا ان پر اعتبار کرتی ہے. کوئی ایک سونار بہت ماہر ہے, جوہری بہت ماہر ہے, کہتا ہے یہ ہیرا ہے, یہ کانچ کا ٹکڑا ہے, اور لوگ اس کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہیں, مانتے ہیں. کوئی نیا پیدا ہوگا اس کو بھی مانیں گے. اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلانا, قرآن و حدیث کے بارے میں شک شبے میں ڈالنا, یہ کامن ہے ہمارے درمیان. میں یہ جو اشارے کر رہا ہوں, کافی وقت کم ہے اور بلکہ زائد ہو رہا ہے کہ یہ سارے لوگ ہمارے درمیان لانچ کیے جاتے ہیں, ہمارے درمیان تنظیمیں بنائی جاتی ہیں. یہ اب قصہ پاری نہ ہو چکا, بار بار یہ بیان کیا گیا کہ عالم اسلام میں داعش پیدا ہوا. ہمارے جب پیدا ہوئے تو ہم خوب چیخنے چلانے لگے, خوش ہونے لگے مسلمان. بنانے والے کون تھے؟ ہیلری کلنٹن کا بیان تھا. ہاں, امریکہ کی خفیہ کمپنی, اسرائیل کی خفیہ ایجنسی, برطانیہ کی خفیہ ایجنسی, ان لوگوں نے مل کر اخوان المسلمین کے تعاون سے بنایا. ایسا ہیلری کلنٹن کا یوٹیوب پہ بیان تھا, میں نے خود سنا تھا. اخوان المسلمین کے ذریعے سے بہت فساد پھیلایا اور دین پسند, اسلام پسند, منہج, عقیدہ, اس کا کوئی اصول نہیں رہا. ایران کا ساتھ دیں گے, روافظ کا ساتھ دیں گے جو اسلام اور صحیح منہج کے مخالف ہیں, سعودی عرب پر تنقید کریں گے. میں یہ نہیں کہتا سعودی عرب میں غلطیاں نہیں ہیں, جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے, لیکن منہج اور اصول صحیح ہے. اور روئے زمین پر صرف واحد حکومت ہے جہاں شرک و بدعت نہیں ہے. واحد حکومت جہاں شرک اور بدعت, چھوٹی بات ہے. تمام انبیاء کا بنیادی مشن یہی ہے کہ شرک سے صاف کرے, توحید لائے, بدعت و خرافات کو صاف کرے. یہ سعودی حکومت میں ہے. بتائیے ترکی میں, ایران میں کیسی کیسی شرکیات ہے, کفریات ہیں. ہم ان کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں, اور اگر کوئی پوسٹ آ جائے تو ہمارا نوجوان اس کو فارورڈ کرتا ہے, تنقیدیں کرتا ہے. اب اتنا بھی شعور نہیں رہا کہ ایک دکھاوے کی کوئی اچھائی اگر مظاہرہ کرتا ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ایک آدمی آتا ہے, ارے اس سے مل لو نا, بظاہر نیکی کی بات کر رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کی سازش کیا ہے, وہ کس چیز کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, نشانہ یہ شعور ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. لہذا جو صحیح آدمی ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. ارے آپ ایسا نہیں کرتے, وہ بیچارہ جواب دے دے کے تھک گیا اور آپ مانیں گے نہیں, کیونکہ جہالت کی بنیاد پر آپ نے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ لیا ہے. ایسا ہی دین میں معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی, ہمارے اتحاد و اتفاق کی بات ہوتی ہے, سب لوگ اکٹھا ہو جائیں, مسلمانوں کو طاقت بنا لیے. کیسے اکٹھا ہو جائیں؟ گناہ کے ساتھ, اللہ کی نافرمانی کے ساتھ, غلط منہج اور غلط عقیدے کے ساتھ اگر پوری دنیا کے مسلمان بھی ایک ہو جائیں, کوئی طاقت اور وقت نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا قرآن میں, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, کہ حنین کے دن کو یاد کرو. ہاں, جب تمہاری کثرت نے تم کو بڑی پسند آئی, گھمنڈ میں ڈال دیا. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, کون؟ صحابہ کرام نئے نئے مسلمان. بدر میں تو ہم 313 تھے, آج تو اتنی بڑی تعداد ہے, کئی ہزار ہیں. اللہ نے کہا وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, یہ تعداد, کثرت کی تعداد نے تم کو کوئی فائدہ نہیں دیا. پہلے حلے میں مشرکین کے مسلمان منتشر ہو گئے, میدان چھوڑ کر بکھر گئے. اس پر علماء نے لکھا کہ اگر مسلمانوں میں غلط تصور, وہاں تو عقیدے کی خرابی نہیں تھی صحابہ میں, ایک وقتی طور سے انسانی بشری تقاضے پر ایک غلط خیال آ گیا, ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو آج ہمارا کیا بگڑے گا. اللہ نے بتایا کہ اصل چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کو سبق سکھایا اللہ نے کہ یہ بات یاد رکھیں. صحابہ کرام جو عقیدے اور منہج میں خلاف نہیں تھے, اسی بنیاد پر علماء نے کہا کہ اگر آج ہم اکٹھا ہوتے ہیں, اب اس میں وحدت الوجودی, حلولی, قبر پرست اور شرک اور بدعت کرنے والے سب مسلمان اکٹھا ہو جائیں تو گناہ کے ساتھ, شریعت کی اس مخالفت کے ساتھ اکٹھا ہونے میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ خس و خاشاک کی طرح ہوں گے اللہ کی نظر میں, کوئی قوت طاقت نہیں ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. یہ پوری صورتحال کو سمیٹ کر قرآن کی ایک آیت اور علامہ ابن قیم کی ایک تشریح میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں.
یہ آیت میں نے بار بار پیش کی ہے اور آپ دوسرے علماء سے بھی سنتے رہے ہیں. سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا, ہم شکوہ شکایت کر رہے ہیں نا, اور میں نے اشارے کیے کہ ہماری قیادتوں کے بارے میں کیسے سنگین الزام ہے, ہمارے معاملات کتنے بگاڑ کا شکار ہیں, اور پھر ہم پر جو مصیبتیں آفتیں آ رہی ہیں, قانون بن رہے ہیں ہمارے خلاف, ہماری خواتین کا حجاب جو ہے ان کو کھٹک رہا ہے, اذان کھٹک رہی ہے, اذان پر پابندی لگانے کی کوشش, پرسنل لا کو ختم کرنے کی کوشش, طلاق کے خلاف قانون بنا, مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکیاں, NRC کی تلوار ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے, شہریت بل, ہاں, اور کیا کیا پروگرام اور منصوبے ہیں, کچھ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, بہت سے ابھی سامنے نہیں ہیں. یہ ظالم حکمران پر مسلط ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, کہ اسی طرح ہم بعض ظالمین پر بعض ظالمین کو مسلط کرتے ہیں. ہاں, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کیوں مسلط کرتے ہیں؟ ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں, ان کے اپنے کرتوتوں کے. تو اس میں اہل علم نے کہا کہ ظالم حاکم بیماری نہیں ہے, اصل بیماری وہ نہیں ہے, بیماری ہم خود ہیں, ہمارے اعمال ہیں. علامہ ابن قیم کی تشریح میں نے جیسا کہ کہا, ملاحظہ فرمائے بہت غور سے, وقت بچانے کے لیے میں عبارت ہی کے سامنے رکھتا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور کیجئے کہ اس نے بندوں میں, مخلوق میں جو ملوک ہیں, بادشاہ اور حکام اور عمرہ ہیں, وزیر اعظم اور وزیر وزراء کی کمیٹی سمجھ لیجئے, کہ جو حکومت ہے, عمرہ ہیں اور ان کے ولاة ہیں, یہ ان کے اعمال کی جنس سے ہوتے ہیں. ہمارے جیسے اعمال ہوں گے, بندوں کے جیسے اعمال ہوں گے, ان کے حکام, والی, حکومت ویسی ہی ہوگی. بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ان اعمالہم ظہرت فی صورت ولاتہم و ملوکہم. علامہ ابن قیم نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اعمال, لوگوں کے اعمال ان کے عمرہ, حکام اور حکومت کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں نا, اس کا نتیجہ ہمارے حکام کی شکل میں آتا ہے. اب فَإِنِ اسْتَقَامُوا اسْتَقَامَتْ مُلُوكُهُمْ, اگر یہ ٹھیک ٹھاک رہیں گے, لوگ, انسان ٹھیک ٹھاک مستقیم رہیں گے, تو ان کے ملوک, بادشاہ اور حکام بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے, درست راستے پر چلیں گے. وَإِنْ عَدَلُوا عَدَلَتْ عَلَيْهِمْ, اگر یہ انصاف کریں گے تو حکام بھی انصاف کریں گے. ہم اپنی بیوی بچوں سے, مزدوروں سے, دوستوں سے, اللہ اور رسول کے حقوق سے انصاف اگر کریں گے تو ہمارے حکام بھی انصاف کریں گے. وَإِنْ جَارُوا جَارَتْ مُلُوكُهُمْ وَوُلَاتُهُمْ, یہ قرآن کی آیت کی تشریح ہے. اور اگر یہ ظلم کریں گے, ہم اپنے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, ان کے حقوق مار رہے ہیں, تو ہمارے حکام بھی ظلم کریں گے. وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِمُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَ فَوُلَاتُهُمْ كَذَلِكَ, اور اگر عوام میں, لوگوں میں مکر اور فریب, دھوکہ دہی ظاہر اور عام ہو جائے گی, تو ان کے حکام بھی ایسے ہی ہوں گے. ہمارے درمیان بہت چالاک سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو, ہاں, مرد ہو, خواتین ہو, قدم قدم پر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, فریب دے رہے ہیں, اور اس کو چالاکی سمجھتے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چالاک ہو گئے, کامیاب ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یہ علامہ ابن قیم قرآن کی تشریح میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ جو حکام نافذ کرے گا وہ بھی مکر و فریب سے کام لے کر ہمیں دھوکہ ہی دیں گے. وَإِن مَنَعُوا حقوق اللہ لدیہم وبخلوا بها منعت ملوکہم وولاتہم ما لہم عندہم وبخلوا بها علیہم, اور اگر یہ لوگ جو ہے عوام اپنے پاس جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ دینے سے رک جائیں. غور کیجئے, ایک آدمی اپنے گھر میں حصہ بکرا نہیں کر رہا ہے, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بھائیوں کو اور دوسرے بھی جو بھی کمزور ہیں ان کو ان کا حق نہیں دے رہا ہے. ہاں, یہ میں ایک وراثت کا ایک مثال دے رہا ہوں, اور دوسرے بہت سارے حقوق ہو سکتے ہیں. اب اگر ہم پر جو عائد حقوق ہیں, علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حقوق کو ادا کرنے سے رک جائیں گے اور اپنے حقوق کے ادا کرنے میں بخیلی اختیار کریں گے تو ان کے ولاة اور ان کے حکام بھی جو ان کے پاس عوام کا حق ہے, لوگوں کا حق ہے, وہ حق ادا نہیں کریں گے اور اس کو ادا کرنے میں بخیلی اختیار کریں گے. ہم سارے ٹیکسز بھر رہے ہیں اور ہم کو نتیجہ نہیں ملتا, روڈ خراب, لائٹ اور پاور کا معاملہ خراب, ہاں, سرکاری جتنی بھی خدمات ہیں ان سے استفادے کی راستے مسدود, بہت مشکل ہے, دوڑ دوڑ کر چپل گھس جائے, اس میں سے کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا, بعض لوگ ناکام ہوتے ہیں. یہ ساری صورتحال دیکھ لیجئے, قرآن نے بیان کی ہے, اس کی تشریح کر رہے ہیں. وَإِنْ أَخَذُوا مِنْ مِمَّنْ يَسْتَضْعِفُونَهُ, اور اگر لوگ
عوام ان لوگوں سے حق چھینتے ہیں جس کو وہ کمزور سمجھتے ہیں، ما لا یستحقونہ، اپنے سے کمزور لوگوں سے وہ چیز لے لیتے ہیں جس کا ان کا حق نہیں ہے۔ میں کسی سے کوئی چیز ایسی لے رہا ہوں جو میرا حق نہیں ہے لینا، یہ مطلب ہوا کہ اگر لوگ اپنے سے کمزور لوگوں کو، جن کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ چیز ان سے لیتے ہیں جس کا حق نہیں رکھتے ان کے معاملات میں، دواخانے میں، اسکولوں میں، سرکاری یا غیر سرکاری محکموں میں، جہاں جس کو جو اختیار ہے وہاں کمزور لوگوں سے لین دین کرنے میں، معاملات میں اگر طاقتور کمزور سے غلط طریقے سے پیسہ لے رہا ہے، حق چھین رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اخذت منہم الملوک ما لا یستحقونہ، تو ان کے بادشاہ اور حاکم ان سے وہ چیز چھینیں گے جس کا ان کو حق نہیں ہے۔ وضربت علیہم المکوس والوظائف، اور ان پر جو ہے وہ ٹیکسز اور ذمہ داریاں لاگو کرتے جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، روز ہم رو رہے ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی، مڈل کلاس متوسط طبقہ بھی جینے کے لائق نہیں رہا، گھر بنانا وہ دور کی بات ہے، ضروریات پوری کرنا مشکل۔ ٹیکسز، مکوس، یہ جو ٹیکسز عائد ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، روزگار کے جو ہے طریقے کم ہو رہے ہیں۔ حکومت کے لوگ چلاتے رہے کہ ہندوستان ترقی کر رہا ہے، حالانکہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے عام آدمی۔ ہندوستان سے مراد شاید 5-7 لوگ ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، باقی لوگوں کا کتنا برا حال ہے اور مہنگائی نے کس طرح کمر توڑی ہے۔ یہ کوئی حکومت اپنی طرف سے نہیں کر رہی ہے، یہ ہم اور آپ کر رہے ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نتیجہ ہے دیا ہوا۔ ہاں، اسباب کچھ بھی ہو، کورونا کی بیماری ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، ہاں کوئی آفت آئے آسمانی اور زمینی یا دنیاوی اعتبار سے بادشاہوں اور حکومت کی طرف سے، قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، یہ بھی ہوتا ہے، تو وہ ٹیکسز اور وظائف مقرر کریں گے، قانون بنائیں گے سخت سے سخت۔ وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ وَكُلَّ مَا يَسْتَخْرِجُونَهُ مِنَ الضَّعِيفِ، اور ہر وہ چیز جو یہ لوگ کمزور انسان سے نکالیں گے، ہاں، يَسْتَخْرِجُهُ الْمُلُوكُ مِنْهُمْ بِالْقُوَّةِ، تو ان کے بادشاہ اور حکومت ان سے وہ چیز قوت کے ساتھ چھینے گی۔ طاقتور لوگ جو اسکول کے ٹرسٹی ہیں، دواخانوں میں جو چھین رہے ہیں یا دوسری جگہوں پر، ان کے اوپر حکومت کی طرف سے ایسے ٹیکسز لاگو ہوں گے اس طریقے سے کہ قوت کے ذریعے سے ان سے اونچی طاقت ان سے وہ چیز چھینے گی جو کمزوروں سے چھین رہے ہیں، ان سے نکال رہے ہیں۔ کہا فَأَمَّا لَهُمْ ظہرت فی سور فَأَمَّالُهُمْ، تو کہا علامہ ابن قیم اتنا کہنے کے بعد آگے کہہ رہے ہیں چنانچہ ان کے عمال، یعنی ہم پر جو عمل کرنے والے اور ذمہ داران ہیں، ان کے عمال درس کی شکل میں ان کے اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے عمال کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ آگے نتیجے کے طور پر علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ حکمت الہیہ ایسی نہیں ہے کہ اشرار اور فجار یعنی گنہگار اور برے لوگوں پر ان لوگوں کو مسلط کرے جو ان کی جنس سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ برے لوگوں پر اچھے لوگوں کو حاکم بنائے اور اچھے لوگوں پر برے لوگوں کو حاکم بنائے۔ ولما کانا، اب آگے کہا کہ چونکہ صدر اول صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا، تابعین کا، ہاں وہ تمام زمانوں میں سب سے بہتر اور سب سے نیک لوگوں کا زمانہ تھا، اس لیے ان کے حکام بھی اچھے تھے، ویسے ہی تھے۔ فلما شابوا شیبت، جب وہ برے ہو گئے، جب ان کے اندر برائیاں آئی تو ان کے حکمرانوں میں بھی برائیاں آنے لگی، چنانچہ اللہ کی حکمت اس کا انکار کرتی ہے۔ علامہ ابن قیم اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، آج کے زمانے کے سوچ لیجئے کہ اللہ کی حکمت اس بات کی منکر ہے، اس بات کو قبول نہیں کرتی، کس بات کو؟ کہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز جیسے حکام ہو، فضلاً عن مثل ابی بکر، ابو بکر اور عمر جیسی بات تو دور کی، ہمارے اعمال ہمارے حالات اس لائق بھی نہیں ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمراں ہم پر آئے، انصاف کرے، حقوق ادا کرے۔ ابو بکر اور عمر جیسی تو دور کی بات ہے، جب ہم صحیح نہیں ہیں، ہاں دیکھیے ہم کہاں ہیں، ووٹ دے کر پیسہ لے کر ووٹ دینے والے کتنے گھٹیا ہیں، تو جیسے گھٹیا لوگ ہوں گے ویسے گھٹیا حکمراں ہوں گے۔ تو کہا کہ ابو بکر اور عمر تو دور کی بات ہے، امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ بھی، اللہ کی حکمت اس کی منکر ہے کہ ایسا ہم کو حاکم ملے، بل ولاتنا علی قدرنا، بلکہ ہمارے ولات ہمارے حکام ویسے ہی ہیں جیسے ہماری قدر اور ہمارا طریقہ ہے، ہم جس طرح کے ہیں
ویسے ہمارے حکمراں ہیں، وَوَلَاتُ مَنْ قَبْلَنَا عَلَىٰ قَدْرِهِمْ، اور ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے اعتبار سے ان کے حکام تھے، وَكُلُّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مُوجِبُ الْحِكْمَةِ وَمُقْتَضَاهَا، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں معاملات اللہ کی حکمت اور اس کے تقاضے کے عین موافق ہیں۔ یہ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیے اور پہلی آیت پر آئیے کہ ہم کو بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر غور سے دیکھیں تو ہمارا سماج اور معاشرہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اور عذاب آ رہے ہیں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہمارے خلاف ظلم اور زیادتی کا کون سا معاملہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص ان واقعات پر کچھ تبصرہ کر کے کہ حکومت ایسی ہے، وہ ایسا چاہتے ہیں، ان کا یہ پلان ہے، ان کا یہ پلان ہے، 100 سال سے وہ چل رہے ہیں، اپنی حکومت اپنے مذہب کو غالب کرنے کے لیے، اپنے کلچر اور ثقافت کو غالب بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، اور اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ہمارے یہاں کون سی سنجیدگی آ رہی ہے؟ وہی بدعقیدگیاں، وہی بے راہ روی، وہی حرام خوری، وہی دشمنیاں، وہی دین سے دوری، حرام خوری اور اخلاق اور کردار میں پست سے پست تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا نے مسلمانوں کو دسترخوان کی طرح، جس طرح بھوکے ٹوٹتے ہیں اللہ کے رسول نے بیان کیا، ویسے ٹوٹے پڑے ہیں، ہر طرف سے مسائل میں مسلم قوم گری ہوئی ہے پورے عالم اسلام میں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہے کیا؟ سنجیدہ سوچ ہے کیا کہ یہ مسائل مصائب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کیا آپ ہو رہے ہیں؟ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو محاسبہ آئے گا، محاسبہ کرنے کا مقام ہے، اصلاح کا مقام ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ اب ایک دوسری مصیبت ہے، وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے، ایک دوسرا پہلو یہ تھا جو مجھے پیش کرنا تھا کہ اب جب اس کی اصلاح کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں، نوجوان دینداری کا جب چولا پہن کے کھڑا ہوتا ہے تو ایسی تنظیم اور ایسی قوم میں شریک ہو جاتا ہے جو RSS کی، یہودیوں کی لانچ کی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کئی فرنٹ اور کئی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کا کام نہیں کرتے، بظاہر بیان دیتے ہیں سعودی عرب کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بظاہر بہت بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو یہ لانچ کیے ہوئے ہیں ہمارے نوجوانوں کو بڑوں کو بھی اس کا شعور نہیں، اور اس بھی سلسلے میں سنجیدہ بھی نہیں، منہج سے ہٹے ہوئے وہ لوگ جو منہج کے خلاف ہیں، ان کی مدد کرنے والے، ان کے ایجنڈے پہ چلنے والے، اور پھر کچھ دینی جماعتیں دیکھتے ہیں تو کوئی فضائل پر محنت کر رہا ہے، عقیدہ وہاں ہے ہی نہیں، ضعیف حدیثیں، الٹے سیدھے واقعات، اور پھر فضائل میں ایسا مست ایسا دین بتا دیا کہ ایک آدمی کے دماغ میں آ گیا کہ میں 2 رکعت ایسی پڑھ لوں، فلاں نصاب پر عمل کر لوں، فلاں ذکر کر لوں تو اب کسی کا حق مار لوں، کسی پر ظلم کر لوں، سود کھا لوں، اور کوئی بھی گناہ کا کام کر لوں، سب معاف۔ یہ ہمارے عام مزاج بن گیا، لوگوں کو قرض کے نام پہ پیسہ لیا، ہڑپ لیا۔ شہید آدمی کا، ہاں آپ واقعہ سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے شہید ہوا لیکن اس کی روح معلق ہے اس لیے کہ اس پہ قرض ہے، مال غنیمت میں خیانت کی، شہادت پائی، کہا وہ جہنم میں ہے۔ ایسی کتنی حدیثیں ہیں، یہ فضائل والے یہ دین بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو کوئی حکومت کی بات کرتا ہے، سب اکٹھا ہو جاؤ، شرک کرو، بدعت کرو، صوفی ہو، میلاد پڑھ رہے ہو، قبر پرستی کر رہے ہو، ایک ہو جاؤ، یہ دین نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، میں صرف بات کو اسی آیت کی روشنی میں جو پہلے پیش کی تھی سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، اللہ کی ہدایت ہے کہ رسول ہماری ہدایت کے لیے آئے، ہاں، اور ان کا کام کیا تھا؟ ہمیں وہی کام کرنا ہے، یتلو علیہم آیاتی، اپنے گھروں میں لوگوں کو جن کی اصلاح کرنی ہے ان پر قرآن پڑھ کر سنائیے، وَيُزَكِّهِمْ، ان کا تزکیہ کیجیے، اخلاق و کردار پہ یہ جہاد بڑا ہے۔ ہمارا نوجوان دشمنوں کو مارنے کی بات کرتا ہے، جذباتی باتیں کرتا ہے، وہ آگے کا مرحلہ ہے، اس کی شرائط آپ کے پاس ہے نہیں، جو میں وہی کہتا ہوں، جو ہم نہیں کر سکتے اس کی بات کرتے ہیں، جو شریعت نے مشروع نہیں کیا وہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جو مشروع کیا وہ کرتے ہی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے۔ یہ اصلاح کرنا، اپنے آپ سے لڑنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سماج میں یہ جو ابھی پڑھا نا میں نے، اللہ حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے علماء اور مشائخ روکتے۔ مسند احمد کی ترمذی کی حسن درجے کی روایت، علامہ البانی نے حسن کہا اور امام ترمذی نے بھی حسن کہا کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، کہ تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو، ولتنہون عن المنکر، اور ضرور بضرور برائی سے روکو، ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے لیوشکن ان یبعث اللہ علیہم عقابا منہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر جو ہے سزا نافذ کرے، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم،
اور پھر اس کے بعد تم اللہ سے دعا مانگو گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی. ایک یہ جملہ، یہ حدیث بھی یہاں فٹ کر کے دیکھیے. ہمارے اس سماج اور معاشرے میں ہم جب پڑھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، دعا کر رہے ہیں، لوگ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے. قرآن حدیث پڑھیے جو میں نے بیان کیا کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. کتنا الٹا کام ہے. جو دین کہہ رہا ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. ہاں، 2 شادی ہمارے یہاں بری ہے، خراب ہے، زنا عام ہے. یہ غیر مسلموں کی بات ہوئی نا، وہاں ڈیٹنگ، لیو اینڈ ریلیشن شپ آج ہمارے کلچر میں بھی آ رہا ہے. ہمارا دیندار آدمی بھی کہتا ہے ارے کوئی بات نہیں، کالج کا زمانہ ہے، عمر کا تقاضا ہے. ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. انتہائی بےغیرتی اور بددینی کی بات ہے. ایسے آدمی، ایسے لوگوں کو دیندار کہنا یہ دین کے مذاق ہے. وہ دین کے ذمہ دار بنے بیٹھتے ہیں. یہ بےغیرتی ہمارے ہاں کامن اور عام ہوتی چلی جا رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ احساس ضیاء، برائی کا کچھ لوگوں کا کرنا یہ برا ہے، لیکن برائی کا احساس مٹ جانا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی، اور ایسی اور بھی قرآن و حدیث بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جب برائی کا احساس ختم ہو جائے اور برائیاں عام ہو جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی اصلاح کی سنجیدہ کوششیں، اس میں تزکیہ. ہمارے سماج اور معاشرے میں جو گندگی ہے، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی، برے اخلاق کی، نشہ ہو، حرام خوری ہو، ایک دوسرے کے رشتے کٹے ہوئے ہوں، دوسروں کا حق مار کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، سماج کو ہم کو بچانا ہے اگر، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات کا تصفیہ کریں. یہ تزکیہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ اور تربیہ، تخلیہ اور تحلیہ. یہ کسی موقع پر اس اصطلاح کی وضاحت کروں گا. آخری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، الکتاب اور حکمہ کی تعلیم دی جائے. ہمارا نوجوان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. ہاں، میں نے بہت ساری تقریروں میں ذکر کیا. علامہ ناصر الدین البانی الجزائر کے ایک بہت بڑی تنظیم ہے شدت پسندی والی، جو بدنام کرنے کا سبب ہے، ایجنٹ ہے. اس کے ذمہ دار سے علامہ البانی کی بحث ہوئی. علامہ البانی نے سنا کہ تمہارے پاس کتنے لوگ ہوں گے، اتنے اتنے لاکھ ممبران. کہا کیا یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ میں جانتے ہوں. کہا نہیں، صاف جواب دیجیے. کہا نہیں جانتے. اس پر لمبی چوڑی گفتگو کا موقع نہیں ہے. علامہ البانی نے یہ جو سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری چرانے والی بچی کو ایک صحابی نے تماچا مار دیا اور پھر افسوس کر کے آ کے بتایا، کہا اسے بلاؤ. بچی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور لونڈی تھی، اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کے رسول اس بچی سے پوچھ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں اس سوال کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. کہا آسمان میں. کہا میں کون ہوں؟ کہا اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو. یہ ایک سوال اللہ کہاں ہے، یہ عقیدے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں بچوں کو بھی عقیدہ سکھانا چاہیے. اور یہ معیار ہے اس کے ایمان والے اور بے ایمان ہونے کے لیے. اللہ کے رسول کا سوال بتاتا ہے، جواب بتاتا ہے. آج ہمارے یہاں اس سوال کا جواب اچھے 20 سال لگا دیا دین کے کام میں. عقیدہ نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم، اللہ کہاں ہے نہیں معلوم، اس کا صحیح جواب نہیں جانتے کہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر ہے، علم کے ساتھ ہر جگہ. ہمارے یہاں ہندوستان میں بولتے ہیں ہر جگہ ہے. غلط جواب ہے یہ حلولی اور وحدت الوجودی عقیدے کا اثر ہمارے یہاں ہے. شعرا کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں، ہر جگہ ہے. یہ اپنشد کا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، شنکراچاریہ کا. اللہ ہر جگہ ہر چیز میں. پھر وقت پھیل جائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح اخلاق، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم عام کی جائے، دروس کے سلسلے لگائے جائے. میں نے کیرلا میں دیکھا، اسی ہندوستان کا حصہ ہے، عرب کی بات چھوڑیے، ہر مسجد میں مدرسے چلتے ہیں، ہر مسجد میں. اور ایسا ویسا نہیں جیسے رسمی ہمارے یہاں مغرب بعد بھیج دیے، گیا نہیں گیا بچہ، پڑھا نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسکولوں کی طرح پابندی کے ساتھ اس کا نصاب متعین ہے، اس کے سارے معاملات اسکولوں کی طرح ہوتی ہے. والدین توجہ دیتے ہیں، امتحان لیا جاتا ہے ہر مسجد میں. ایسے اسکول بنائیے اپنے مسجدوں کو، درسگاہ بنائیے، اور یہاں الائے بلائے اور فلاں مسلک اور فلاں فضیلت والا الٹا سیدھا دین نہیں. الکتاب والحکمہ، اللہ اور رسول کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے، صحیح عقیدہ سکھایا جائے، منہج سکھا. اس کے بغیر ہم اپنے سماج کو نہیں بچا سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.